بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آج اتوار ہے۔ وعدے کے مطابق ہم پورے ہفتے کے تمام سوالات کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن چونکہ سوالات زیادہ ہیں اس لیے ہم نے ان میں سے صرف 5 کو ہی منتخب کیا ہے۔ باقی سوالوں کے جوابات انشاءاللہ شارٹ کلپس کی شکل میں بعد میں اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے غصے میں اپنی بیوی کو یہ کہا کہ مجھے غصہ مت دلاؤ ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اس سے اس کی بیوی پر طلاق پڑے گی یا نہیں؟ شریعت کا اس میں کیا حکم ہے؟ ہم طلاق کے سلسلے میں وہ رول اور ضابطہ یاد رکھے جو فتوے کی مشہور کتاب فتاوی ہندیہ میں جلد 1 صفحہ 384 پر لکھا ہوا ہے۔ وہ رول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسے لفظ سے طلاق دیتا ہے جس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہے، جو پاسٹ اور ماضی سے تعلق رکھتا ہے، مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی، تو اس سے اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسرا رول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسے لفظ سے طلاق دیتا ہے جس کا تعلق موجودہ زمانے سے ہے، جو پریزنٹ اور حال سے تعلق رکھتا ہے، مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو اس سے بھی اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ تیسرا رول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے لفظ سے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے جس کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے، جو فیوچر اور مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو اس سے اس کی بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن طلاق کے سلسلے میں ہم مسلمانوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، مذاق میں بھی اور غصے میں بھی، حقیقت میں بھی۔ اس لفظ کو اپنی زبان پر ہمیں نہیں لانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال کاموں میں جس کام سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے وہ کام طلاق ہے۔ اس لیے طلاق سے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، مذاق میں بھی اس لفظ کو اپنی زبان پر نہیں لانا چاہیے، اس لیے کہ ترمذی شریف کی ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ 3 چیزیں وہ ہیں جن کو ہم حقیقت میں کہیں یا مذاق میں کہیں وہ واقع ہو جاتی ہیں۔ ان 3 چیزوں میں ایک چیز طلاق بھی ہے، یعنی اگر کوئی شخص مذاق میں بھی اپنی بیوی کو لفظ طلاق سے یاد کرتا ہے تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے ہم لوگوں کو طلاق کا لفظ استعمال کرنے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونا لازم اور ضروری ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو ہم یاد رکھیں، فقہائے کرام نے فتوے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے، یہ ہم نے خود اپنے اوپر متعین کیا ہوا ہے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم بخاری شریف کی وہ حدیث یاد رکھے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 5616 نمبر پر نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے لیے وضو کیا اور وضو سے فارغ ہو کر آپ نے وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر کے نوش فرمایا، اور پھر بعد میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے وضو کے بچے ہوئے پانی کو اس لیے کھڑے ہو کر کے پیا ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو فرمایا اور آپ نے وضو کے بچے ہوئے پانی کو
کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ اس روایت کی روشنی میں فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر کے پینا مستحب اور مسنون عمل ہے۔ اگر ہمارے لیے پاسبل ہو، یعنی ہم لوٹے میں وضو کریں یا کسی برتن میں، تو ہمیں وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پی لینا چاہیے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا بچے کے کان میں اذان دینا ضروری ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو ہم اس سلسلے میں ترمذی شریف کی وہ روایت یاد رکھیں جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 1514 نمبر پر نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کے کان میں اذان دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے کان میں اذان پڑھیں۔ یہ مستحب اور مسنون عمل ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ ایک عورت عدت گزار رہی ہے تو کیا وہ عورت عدت کے درمیان اپنی ماں کے گھر جا سکتی ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو ہم یاد رکھیں فقہائے کرام نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ عورت کے لیے اسی گھر میں عدت گزارنا لازم اور ضروری ہے جس گھر میں عورت اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عدت کے درمیان عورت اپنی ماں کے گھر بغیر سخت ضرورت کے نہیں جا سکتی، اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔